العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ العصر وصلاۃ الفجر ثم یعرج الذین باتوا فیکم فیسألہم ربہم وہو عالم بکم کیف ترکتم عبادی فیقولون ترکناہم وہم یصلون الی آخر الحدیث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں بخاری شریف کی کتاب التوحید کی پہلی حدیث پاک 7129 نمبر کی حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک کا پہلا حصہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یتعاقبون فیکم ملائکۃ، تمہارے پاس فرشتے دن اور رات کے آتے جاتے ہیں، اور ویجتمعون فی صلاۃ العصر، اور یہ دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں عصر کی نماز کے وقت اور فجر کی نماز کے وقت۔ ثم یعرج الذین باتوا فیکم، پھر جو تمہارے پاس رات گزارے وہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، فیسألہم ربہم، تو رب ان سے پوچھتا ہے، وہو عالم، وہ جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے، بکم کیف ترکتم عبادی، کہ تم نے میرے بندوں کو کیسا چھوڑ کر آیا۔ فیقولون، تو وہ کہتے ہیں، ترکناہم وہم یصلون، ہم نے تیرے بندوں کو ایسے چھوڑ آیا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، وآتیناہم وہم یصلون، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ دن رات کے فرشتے جو انسان کے ساتھ ہوتے ہیں اس کا ذکر اس حدیث پاک میں آیا ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ آیا کہ رات کے فرشتے الگ ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے الگ ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور آنے جانے کا جو وقت دن رات کے فرشتوں کا بیان ہوا وہ عصر اور فجر کی نماز کا ہے، یعنی رات کے فرشتے آتے ہیں عصر کی نماز کے وقت، فجر تک رہتے ہیں، اور فجر کا جب وقت ہوتا ہے تو رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور پھر دن کے فرشتے آتے ہیں۔ عصر اور فجر میں دونوں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، دونوں جمع ہوتے ہیں، دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں، یعنی جو دن بھر سے ہیں تو عصر تک تو ہیں وہ، رات کے فرشتے عصر میں آ گئے تو دونوں جمع ہو گئے عصر کے وقت، اور پھر عصر کے وقت جب رات کے آ جاتے ہیں تو دن بھر جو تھے وہ چلے جاتے ہیں آسمانوں میں، اور پھر رات کے فرشتے جو آئے یہ فجر تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو اگلے دن کے فرشتے آتے ہیں، اور وہ جب آتے ہیں پھر وہ جمع ہوتے ہیں، دن کے فرشتے آ کے رک جاتے ہیں، اور رات بھر جو ساتھ رہے یہ پھر آسمانوں پر چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو فرشتے ہیں نا یہی کرامن کاتبین ہیں، نیکی بدی لکھنے والے فرشتے، یہ جن کا ذکر ہو رہا ہے انہی کو بول دینا کندھے میں ہمارے فرشتے ہیں، ایک اچھائی لکھنے والا، ایک برائی لکھنے والا، نیکی بدی لکھنے والا، یہ انہی فرشتوں کا ذکر ہے۔ تو اب یہ کل ملا کے کتنے فرشتے ہو گئے؟ 4، ایک مسلمان، ایک انسان کے ساتھ 4 فرشتے، دن کے 2 اور رات کے 2، دونوں ملا کے 4 فرشتے ہوئے۔ اچھا، یہ فرشتے دن اور رات کے فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑ آیا، یعنی جب چھوڑ آئے اس وقت میرے بندے کیا کر رہے تھے، جب تم نے میرے بندوں کو چھوڑ کر میرے پاس آئے اس وقت میرے بندے کس حالت میں تھے۔ تو جو نمازی بندہ ہوتا ہے نا
تو عصر میں اور ظہر میں تو حال یہ ہوتا ہے کہ عصر اور ظہر کے وقت وہ فرشتے جمع ہوتے ہیں، اور بندہ عصر کی نماز میں اگر ہوتا ہے تو فرشتے دیکھ کر، یعنی دن کے فرشتے وہ چھوڑ کر جاتے ہیں نماز کے وقت، اور جو رات کے فرشتے آئے وہ آتے ہی دیکھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ عصر اور فجر کی نماز جو پابندی سے پڑھتا ہے تو دن اور رات کے فرشتے اسی نماز کے وقت ان کو دیکھتے ہیں۔ آنے والا فرشتہ دیکھتا ہے کہ جیسے میں آیا یہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جانے والا فرشتہ جب جا رہا ہوتا ہے تو ان کو نماز کی حالت میں چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب پوچھتا ہے نا کہ کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو تم نے کیسے چھوڑا، یعنی کس حالت میں چھوڑ کر آئے، فیقولون، تو فرشتے کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون، ہم جب تیرے بندوں کو چھوڑ کر آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، وآتیناہم وہم یصلون، جب ہم گئے تھے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ الحمدللہ، غور کریں، جب فرشتے یہ رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کریں گے کہ مولا جب ہم گئے تھے تب بھی تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم آئے تب بھی تیرے بندے نماز ہی پڑھ رہے تھے، یہ واقعی میں اپنے آپ میں اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام حاصل کرنے والی بات ہوگی کہ فرشتے جب آئیں تب بھی ہم نماز میں ہوں، اور فرشتے جب جائیں تب بھی ہم نماز میں ہوں۔ یہ کب ہوگا؟ جب بندہ فجر کی نماز بھی پڑھتا ہوگا اور عصر کی نماز بھی پڑھتا ہوگا۔ اچھا، اگر کوئی عصری بھی نہیں پڑھ رہا، فجر بھی نہیں پڑھ رہا، اور وہ فرشتے جب جائیں گے تو رپورٹ یہی ہوگا کہ بندہ جب مولا ہم گئے تھے تب بھی وہ نماز میں نہیں تھے، اور جب ہم آئے تھے تب بھی نماز میں نہیں تھے۔ اب جب رب کی بارگاہ میں رپورٹ یہ ہوگی کہ بندہ نماز دونوں وقت نہیں پڑھا، فجر بھی نہیں پڑھا، عصری بھی نہیں پڑھا، دیگر وقت بھی نہیں پڑھا، تو اب غور کریں رب کی بارگاہ میں جب رب کی نافرمانی کی رپورٹ پیش ہوگی تو اس بندے کی کیا بنے گا۔ اس لیے بندوں کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہو، بندے کو چاہنا پڑے گا، کرنا پڑے گا کہ ظہر کی عصر کی نماز تو پانچوں وقت کی پڑھنا ہے، خاص طور پر عصر اور فجر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ یہ کرامن کاتبین ہے۔ آئیے کرامن کاتبین کے بارے میں بہت دلچسپ باتیں احادیث کی کتابوں میں ہیں، اس کو سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ سے روایتیں فرماتے ہیں کرامن کاتبین دو فرشتے ہیں، ان میں سے ایک اس انسان کے دائنے رہتا ہے جو نیکیاں لکھتا ہے نا، دو فرشتے دن دو فرشتے رات، ساتھ میں ایک ساتھ دو ہی رہتے ہیں، کل دونوں ملا کے تو چار ہیں لیکن چاروں ایک ساتھ کبھی نہیں رہتے، دو ہی رہتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا دو ہے۔ اچھا، دائنے کندھے میں جو ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، اور جو بائیں کندھے میں ہوتا ہے وہ برائیاں لکھتا ہے۔ پس جو اس کے داہنے پہ ہوتا ہے نا، جو دائنے والا ہوتا ہے، یہ دونوں میں سے ایک دونوں جو ہے نا، یہ دائنے والا جو نیکی لکھنے والا یہ امیر ہوتا ہے، امیر مطلب یہ سردار ہے، بات ان کی مانی جائے گی جو دائنے کندھے میں ہے، بائیں کندھے والا دائنے والے کی بات مان کر کے چلتا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، جو اس کے دائنے انسان کے دائنے میں ہوتا ہے وہ تو اپنے ساتھی فرشتے کی گواہی کے بغیر نیکی لکھ دیتا ہے، اسے نیکی لکھنے کے لیے اپنے بائیں فرشتے سے اجازت لینی نہیں پڑتی، مگر جو بائیں میں ہوتا ہے وہ اپنے ساتھی کی گواہی کے بغیر کوئی برائی نہیں لکھتا۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اگر برائی لکھنا ہے نا تو ان سے پوچھنا پڑے گا، یہ جب اجازت دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے لکھ لو تبھی لکھ پائیں گے۔ اگر وہ آدمی بیٹھتا ہے تو ایک اس کے دائیں اور دوسرا اس کے بائیں ہوتا ہے۔ کبھی اس کو فیلنگ بھی کریں کہ آپ جب چلتے پھرتے ہوتے ہیں نا تو فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دیکھیں حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے، بزرگان دین کے تعلق سے اس طرح کی روایات ہیں، کہتے ہیں کہ جب آدمی بیٹھتا ہے نا، جیسے وہ بیٹھتا ہے تو ایک ان کے دائنے طرف ہوتا ہے اور دوسرا اس کے بائیں طرف ہوتا ہے، اور اگر آدمی سوتا ہے تو ایک ان میں سے اس کے سر کے پاس ہوتا ہے اور دوسرا اس کے پیچھے ہوتا ہے، اگر وہ سوتا ہے تو ایک ان میں سے اس کے سر کے پاس ہوتا ہے اور دوسرا اس کے پاؤں کی جانب ہوتا ہے، ایک پیر کی طرف ایک سر کی طرف۔ حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں کہ دن اور رات کے فرشتے جدا جدا ہیں، انسان کے ساتھ 5 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، 2 فرشتے رات کے وقت، 2 فرشتے دن کے وقت جو روزانہ آتے جاتے رہتے، یہ 4 ہوئے، اور 5واں فرشتہ اس سے تو نہ رات کو جدا ہوتا ہے اور نہ دن کو جدا ہوتا ہے، وہ مسلسل بندے کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک انسان کے ساتھ کل 5 فرشتے اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے۔ انسانوں کو کہا جاتا نا کہ انسان اللہ کے مخلوق میں سب سے اشرف، سب سے عزت دار مخلوق ہے، تو اس کے یہ نظارے ہیں، اشرف المخلوقات ہونے کے یہ نظارے ہیں کہ اللہ ایک آدمی کے پیچھے 5 فرشتوں کو لگا رکھا ہے، جو ان کی نقل و حرکت کو، ان کے دن رات کو، تمام چیزوں کو وہ فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔
اور مزید سنیں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ روایت بھی آپ سنیں کہ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے والے 2 کرامن کاتبین فرشتوں کو لطیف بنایا ہے۔ یہ فرشتے کیا ہیں؟ لطیف۔ لطیف کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز کو آنے جانے کے لیے کسی دروازے کی حاجت نہیں ہوتی۔ لطیف جسم کے جو ہوتے ہیں، جیسے جنات بھی لطیف جسم کے، فرشتے بھی لطیف جسم کے ہیں۔ جنات کو آپ کے گھر جانے کے لیے دروازے کی حاجت نہیں ہوتی، تو فرشتے جو دونوں ہیں یہ بھی لطیف ہیں، حتیٰ کہ ان کو انسان کے دونوں ڈاڑوں پر بٹھایا ہے، اس کی زبان ان کا قلم اور انسان کی لعاب کو ان کی سیاہی بنایا ہے۔ یہ حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو ان کے ڈاڑوں میں بٹھایا ہے، اور انسان کی زبان ان کا قلم اور انسان کا لعاب ان کی سیاہی ہوتی ہے جن سے وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کی تفسیر میں فرماتے ہیں، نیکی یا بدی کی جو بات بھی کوئی انسان کہتا ہے اسے لکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی یہ بات کہ میں نے کھایا، میں نے پیا، میں گیا، میں آیا، میں دیکھا، یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ جو آپ بولتے ہیں نا فرشتے وہ لکھتے ہیں۔ تو یہ جب فرشتے ہماری ہر بولی لکھتے ہیں نا، تو ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں فرشتوں سے کیا لکھوانا ہے۔ یہ بہت میں گہری بات عرض کر رہا ہوں، اس کو سن کے دلوں پہ نقش کر لیں۔ جو آپ بولتے ہیں نا فرشتے اس کو لکھتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ فرشتوں کو آپ کیا لکھوانا چاہتے ہیں؟ جو بھی آپ بولتے ہیں، بندہ گالی بکتا ہے فرشتے وہ بھی لکھتے ہیں، گندی گالی بکتا ہے وہ بھی لکھتے ہیں، فحش بے حیائی کی باتیں کرتا ہے فرشتے اس کو بھی لکھتے ہیں۔ اب آپ غور کریں، گندی باتیں، فحش باتیں، عجیب و غریب قسم کی بے حیائی والی، بے پردگی والی باتیں بندہ کرتا ہے، گندی گالیاں بکتا ہے، فرشتوں کو وہ بھی لکھنا پڑتا ہے۔ اور فرشتوں کو ان باتوں کے لکھنے کی وجہ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ فرشتے اس وقت تکلیف میں ہوتے ہیں، اور ان تکلیف کا جو نظارہ ہوتا ہے نا وہ مرنے کے وقت آدمی کو دکھتا ہے۔ کرامن کاتبین کے بارے میں جو باتیں ہیں نا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب بندہ مرتا ہے، جیسے اس کی موت اس کے قریب آتی ہے اور بالکل کنفرم ہے کہ اب مرنا ہے، تو کرامن کاتبین ان کو نظر آ جاتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے، آخری وقت میں دکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زندگی بھر میں کون رہے، وہ نظر آتے ہیں، اور جب وہ نظر آتے ہیں نا تو وہ بولتے ہیں۔ اگر وہ بندہ زندگی بھر میں اچھا بولا، اچھی محفل، اچھی مجلسوں میں گیا، اچھے بیٹھکوں میں گیا، تو فرشتے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شکریہ تم نے ہمیں اچھی باتیں لکھوایا، تم نے ہمیں اچھی محفلوں میں لے گیا، تمہاری وجہ سے ہم اچھی اچھی جگہوں میں گئے آئے، اس کے لیے شکریہ۔ فرشتے جب یہ شکریہ بول کر جاتے ہیں نا تو وہ مرنے والا جو ہوتا ہے نا وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میری موت اچھی ہو رہی ہے اور مرنے کے بعد بھی میرے معاملات اچھے ہوں گے۔ اور اگر بندہ اس کا الٹا رہتا ہے، خراب مجلسوں میں جا کے بیٹھتا اٹھتا ہے، زبان سے گالیاں بکتا، بدکاریوں کی بات، بے حیائی کی باتیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے نا، تو وہ فرشتہ اس وقت ان کو بد دعا دے کے جاتا ہے کہ تمہاری ہلاکت ہو، تمہاری بربادی ہو، تم نے ہمیں کیا کیا لکھوایا، کس کس مجلس میں تم مجھے لے کر کے گئے۔ اور جب فرشتے یہ کہتے ہیں نا تو وہ بندہ جو ہوتا ہے نا مرنے والا، اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، وہ بالکل تکتا رہ جاتا ہے کیا ہو گیا یہ۔ اب وہ وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، وہاں سے پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں، وہ آخری لمحے ہوتے ہیں، اس وقت ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں کہ اب کیا ہو گیا، میں نے کیا کر لیا۔ یعنی بندہ ہتاش، افسوس، گھبراہٹ، پریشانی کی آخری حد میں ہوتا ہے، اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ میں تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو اس لمحہ سے آنے سے پہلے ابھی خود اپنے بندے کو نا اپنے اندر سدھار کر لینی چاہیے کہ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ بندہ جب برائی کرتا ہے نا تو سوچتا ہے میں اکیلا ہوں، جب گندگی کرتا ہے، برائی کرتا ہے تو سوچتا ہے میں اکیلا ہوں، کون دیکھ رہا ہے، دروازے بند ہیں، تنہا ہیں، کون دیکھ رہا ہوگا، کون دیکھ رہا ہے، خدا تو دیکھتا ہی ہے۔ آپ کے ساتھ فرشتے بھی ہیں جو ساتھ آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرشتوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو فرشتوں کو تکلیف دینا تو یہ تباہی ہوگی نا۔ اس لیے یہ بہت زیادہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، یہاں تک کہ کیا کھایا، کیا پیا، کیا آیا، کیا گیا، سارا کچھ لکھتے ہیں، اور ہفتے بھر میں تو لکھتے ہیں، لیکن جب جمعرات کا دن ہوتا ہے جب جمعرات کا دن ہوتا ہے تو اس بندے کا وہ قول، وہ عمل، وہ بات سب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو کچھ نیکی اور بدی سے بات ہوتی ہے اس کو برقرار رکھا جاتا ہے، اور باقی سب کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی اب میں آ رہا ہوں
میں جا رہا ہوں، اب اس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، شروع میں تو لکھ لیتے ہیں فرشتے، لیکن جمعرات کا جب دن آتا ہے تو صرف وہی چیز رکھ دی جاتی ہے جو چیز ہفتے بھر کی نیکی یا بدی والی ہو۔ جو یوں ہی باتیں ہوتی ہیں وہ سارا پھر وہ ہفتے بھر کی مٹا کر کے نیکی بدی والی چیز رکھ دی جاتی ہے۔ ہر ہفتہ ایسا ہوتا ہے، ہر ہفتہ یہ ہوتا ہے، یعنی ایک ریسائیکل ہوتا ہے نامہ اعمال، کہ جو بھی برائی، جو بھی ایسی ہی باتیں جس میں نہ نیکی ہے نہ بدی ہے، فرشتے لکھتے تو ہیں، لیکن ہفتے کے آخری دن جمعرات کے دن جو ہے وہ باتیں الگ کر کے نیکی بدی رکھ دی جاتی ہے، اور پھر عمر بھر کے جو نامہ اعمال ہوتے ہیں نیکی بدی سب اس میں تحریر ہوتی ہے۔ الحمدللہ، کیا میرے رب کریم کا نظام ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جو کچھ بھی انسان بولتا ہے وہ سب نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ جب اپنی بیماری میں کراہتا ہے، آہ بولتا ہے، درد کی وجہ سے جو زبان سے آواز نکالتا ہے، فرشتے اس کو بھی لکھتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یہ۔ اور حضرت حسان بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مجلس میں ایک مذاکرہ ہوا، مذاکرہ مطلب گفتگو، بات چیت ہوئی، جس میں حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن ابی زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی موجود تھے، جس میں یہ بیان ہوا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو 3 پہر تک اگر استغفار کر لے تو نہیں لکھا جاتا، ورنہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، تو ابھی سنا ہے آپ نا کہ برائی کے فرشتوں کو فوراً لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جو برائی لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے اسے یہ اجازت نہیں ہوتی کہ فوراً لکھ لو، انہیں نیکی والے فرشتے سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ تو یہ نیکی والا جو فرشتہ ہے نا، یہ روکتا ہے، رک جاؤ، تھوڑی دیر اور رک جاؤ، کئی بندہ توبہ کر لے، تھوڑی دیر رک جاؤ، کوئی نیکی کر لے۔ 3 پہر تک جو نیکی والا فرشتہ ہے اس کو روک کر کے رکھتا ہے۔ 3 پہر کے اندر وہ بندہ اگر توبہ کر لے تو وہ گناہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اگر کبھی گناہ ہو جائے نا تو بندے کو توبہ جلدی سے جلدی کر لینی چاہیے، کروڑوں بار توبہ بھی کرنا پڑے نا پھر بھی توبہ کر لینا چاہیے۔ کئی بار انسان کو شیطان بہکاتا ہے، کیا کرو گے توبہ کر کے، پھر گناہ کرنے لگ جاؤ گے، تو انسان بہک جاتا ہے، یار کیا کروں گا، پھر تو گناہ ہوگا، کیا توبہ کروں، تو پھر گناہ کروں گا، ایک تو یہ عجیب بات ہے، اور پھر وہ گناہ کرتے وقت زندہ رہیں گے، یہ کون سی سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس؟ آج جیسے مان لیجئے کوئی دکاندار ہے آج، یا کوئی معاملے میں کہیں بھی کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، اس کو جیسے مان لیجیے رشوت کا کام ہی ہے، اس کا رشوت ہی لیتا ہے، آج اس کو خیال ہے کہ نہیں توبہ کرنا چاہیے، اس کو پتہ ہے کہ کل پھر آؤں گا، پھر مجھے رشوت لینی پڑے گی، تو اب کل تک زندہ رہیں گے کیا پکا ہے؟ موت بھی تو آ سکتی ہے نا۔ تو اس لیے بندے کو گناہ پر توبہ کرتے رہنی چاہیے، کہ بندہ اگر گناہ سے توبہ کرتا ہے نا تو فرشتے اس گناہ کو لکھتے ہی نہیں، وہ نامہ اعمال میں ہی نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اور اگر 3 پہر تک توبہ نہیں کیا تو پھر لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت فضل بن عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں جب انسان پر موت کی حالت طاری ہوتی ہے تو وہ اس کے فرشتے سے کہا جاتا ہے اب ٹھہر جا، اس کا نامہ اعمال لپیٹ دے۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے نا تو جو نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے ان سے کہا جاتا ہے اب لپیٹ لو، ہو گیا، اب یہ مرنے والا ہے۔ تو وہ فرشتوں کا جواب سنیے، وہ فرشتے کہتے ہیں نہیں، ابھی ہم نامہ اعمال نہیں لپیٹیں گے، کیا معلوم شاید یہ مرتے مرتے کلمہ پڑھ لے۔ الحمدللہ، اللہ کرم فرمائے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں نہیں، بھلے یہ مرنے والا ہے، موت اس کے قریب ہے، لیکن ابھی اس کی سانسیں چل رہی ہے، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اور میں اس کے لیے اس کو بھی لکھ کر لے جاؤں گا کہ یہ مرتے مرتے کلمہ پڑھ کے مرا تھا۔ الحمدللہ، ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ مولا میرا آخری جملہ جو ہے نا وہ تیرا کلمہ ہو، آخری بولی میرا تیرا کلمہ ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہنی چاہیے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت کرامن کاتبین کے سلسلے میں عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو عمران جونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ فرشتے ہر شام عصر کے بعد پہلے آسمان میں اپنے لکھے ہوئے اعمال ناموں کے حالات بیان کرتے ہیں۔ تو ایک فرشتہ ایک کرامن کاتبین کو کہتا ہے، کرامن کاتبین وہ کہتا ہے کہ اس کے اعمال نامے کو پھینک دے۔ اسی طرح ایک اور فرشتہ بھی ندا کرتا ہے کہ اس اعمال نامے کو پھینک دے۔ تو یہ اعمال نامے لکھنے والے فرشتے عرض کرتے اے ہمارے پروردگار، ہم نے جس کے نام اعمال لکھ کر لائیں یہ نیکی کی بات کہی تھی اور ہم ان کے ساتھ تھے، ہم کیسے پھینک دیں اس کو؟ یہ واقعی میں بہت توجہ طلب بات ہے
کہ فرشتے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے جب نامہ اعمال لکھ کے رب کی بارگاہ پہ لے جاتے ہیں نا، تو رب کی طرف سے آواز آتی ہے کہ ان کے اعمال نامے کو پھینک دے، مت لا میرے پاس، پھینک دے اس کے نامہ اعمال کو۔ تو فرشتے عرض کرتے مولا ہم ساتھ میں تھے تیرے بندے کے، تیرے بندے نے نیکی کیا، ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور ان کی ہم نے آنکھوں دیکھی نیکی لکھ کر کے لایا ہے، ہم اس نیکی کو کیسے پھینک دیں؟ تو اللہ کا جواب سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اس عمل میں میری رضا کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ یعنی عمل تو کیا تھا، فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے کہ تم نے وہ عمل دیکھا، لکھ کر لایا، لیکن میں اس کی دل کو دیکھ رہا تھا، جب وہ عمل کر رہا تھا تو اس کے دل میں نیت مجھے راضی کرنے کی نہیں تھی بلکہ دکھاوا کی تھی، یا اپنے آپ کی محبت، یا اپنے لیے عمل کیا یا دکھانے کے لیے کیا، میرے لیے عمل نہیں کیا تھا۔ تو اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے اس کے عمل کو پھینک دے۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے اس عمل میں میری رضا کا ارادہ نہیں کیا تھا، جبکہ میں قبول نہیں کرتا مگر جس میں میری رضا ہوتی ہے۔ جب ایک اور فرشتہ کرامن کاتبین پکار کر کہتا ہے کہ فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں نیک اعمال لکھ، تو وہ عرض کرتا ہے اے پروردگار اس نے تو یہ عمل نہیں کیا ہے۔ یعنی کچھ ایسا عمل بھی ہوتا ہے کہ بندہ نہیں کیا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے فرشتوں لکھ لو، اللہ کہتا ہے کہ لکھ لو۔ فرشتے عرض کرتے مولا ہم ساتھ میں رہے، تیرے بندوں نے وہ عمل کیا ہی نہیں وہ عمل، ہم کیسے لکھ لیں؟ تو اللہ فرماتا کیا تو نہیں تھا، نیت ضرور کیا تھا۔ نیت کی اہمیت کو سمجھیے، عمل نہیں کیا، نیت کیا تھا، پھر بھی ثواب لکھوا دیا، اور عمل کیا تھا نیت اچھی نہیں تھی، ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اس لیے عمل جب اللہ کے لیے کریں نا، کوئی بھی نیک کام کریں تو دل میں خیال یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو، کوئی خوش ہو نہ ہو، کوئی مسکرائے نہ مسکرائے، کوئی میرے نام کا اعلان کرے نہ کرے، کوئی میرے عمل کو پسند کرے نہ کرے، کوئی بھی عمل XYZ کوئی بھی عمل ہو، چھوٹی سے بڑی نیکی تک، ہر کام خدا کے لیے کرنا چاہیے، صرف خدا کے لیے۔ اور آج کل یہ بہت ہو گیا کہ آدمی ہر عمل کو مشہور کرنا چاہتا ہے، آدمی اپنے ہر نیکی کو چاہتا ہے کہ میری نیکی پتہ چلے لوگوں کو، میں نے یہ کام کیا لوگوں کو پتہ چلے۔ یہ جو لوگوں کو پتہ چلے ہیں نا، یہ برباد کر دے گا سارا کچھ۔ یہ جو خیال بن گیا لوگوں کا کہ میرے عمل کا لوگوں کو پتہ چلے، اور پتہ چلانے کے چکر میں ہی سارا وقت برباد کر دینا، یہ نہ برباد کر دے گا بہت، یہ بربادی کا۔ جیسے کئی آدمی کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ میرا نام ہو، کہیں پر آدمی کچھ بھی کرتا ہے، جیسے کئی صدقہ خیرات، آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آدمی صدقہ خیرات بھی کرنے جاتا ہے تو جس کو دیتا ہے اس کی ایک فوٹو لیتا ہے اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے اور دکھانے کے لیے کہ ہم نے صدقہ کیا ہے۔ کئی بار تو ایسی تصویریں آتی ہے کہ وہ 50 روپے کا کوئی سامان دے رہا ہوگا تو 3-4 آدمی مل کر فوٹو کھنچواتے ہیں، وہ 50 روپے کے آدمی سامان دے کر 3-4 آدمی کو، اور اس غریب کی غیرت کے جنازے نکال رہے ہوتے ہیں۔ وہ غریب بیچارہ، اس کا دل کیا کرتا ہوگا کہ میں لیتے ہوئے میری تصویر یہ ڈالے گا۔ اب وہ مجبور بیچارہ لے تو لیتا ہے، لیکن یہ کس کو اچھا لگے گا کہ میں غریبی میں ہوں اور میں لے رہا ہوں، یہ لوگ دے رہے ہیں اور یہ تصویر یہ سوشل میڈیا میں جائے گی، یہ کس کو اچھا لگتا ہے؟ اچھا کسی کو نہیں لگتا، لیکن یہ کہ دینے والے جو ہوتے ہیں نا ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں دے رہا ہوں تو یہ میری چیزیں جو ہے نا یہ آنا چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ ہو تو یہ کہ رات کے اندھیرے میں جائیں، دروازہ پہ دستک دیں اور باہر سامان چھوڑ کے چلے جائیں۔ کورونا کال میں کچھ لوگوں نے ایسا بھی کیا تھا، تو اچھے لوگ تھے وہ، اللہ ان کی عمل کو قبول فرمائیں، کہ گھر میں گئے دروازے میں اور دروازے پہ دستک دی، دستک جو ہوگی تو گھر والے باہر آئیں گے ہی، اور جب باہر آئیں گے تو پتہ چلا وہ سامان رکھ کر کے چلے گئے۔ وہ دروازہ کھولا تو صرف سامان ملا، سامان والا کوئی نہیں ملا، کہ لایا کون پتہ نہیں چلا۔ تو یوں ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب دینا تو دے کر بھول جائے، دینے کے بعد اس کو چرچا، عمل کا چرچا خود نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل کچھ حج کرنے والوں کے ساتھ بھی مسائل ہو گئے، حج کرنے جانے سے پہلے گھر کے باہر ٹھیک ٹھاک حج مبارک لکھا ہوگا، مطلب ناجائز نہیں کہہ رہے ہیں لیکن شہرت نہیں ہونا چاہیے، ایک حج مبارک لکھا ہوگا۔ اب وہ حج میں جانے سے پہلے بھی ایک کھانا ہوگا، اب ایک ولیمہ، حج ولیمہ بھی آ گیا ہے، اب عمرہ ولیمہ بھی ہونے لگا ہے، یہ بھی ہونے لگا ہے، لوگ عمرہ کر کے آ کے بھی ولیمہ کر رہے ہیں۔ شادی کا ولیمہ تو پتہ نہیں کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا، اب عمرہ کا ایک ولیمہ ہو گیا، ایک حج کا ولیمہ ہو گیا۔ اب غور کریں، میں مطلب ایک جنرل بات کر رہا ہوں، میں حج کر کے آیا ہوں اور میں نے حج کر کے آنے کے بعد میں نے دعوت کیا۔ اب وہ دعوت میں کیوں کر رہا ہوں دعوت بھائی؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ آئیں، ہار لے کر آئیں، مجھے پہنائیں، حاجی صاحب کریں، میرے ہاتھ چومیں، یہ میں ایسا ہی چاہوں گا۔ یقین کریں اگر میں دعوت کر رہا ہوں نا تو میرا دل یہی بولے گا کہ تو یہی چاہ، فری میں کون کھلاتا ہے کسی کو؟ جو لوگ آئیں گے تو وہ یہی ہوگا کہ وہ ہار لے آئے گا، وہ میرا ہاتھ چومے گا اور کہ مجھے عزت دے گا، تو یہ جو ہے نا یہ بدلہ یہی ہو گیا۔
پھر جب وہ قیامت کے دن جائیں گے نا، اللہ فرمائے گا مل تو گیا تھا، تم نے جس لیے کیا تھا وہ مل گیا تھا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں رکھا ہے۔ اپنے آپ کو چھپانا چاہیے۔ حاتم طائی کا جو قول ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، یہ واقعی میں قول ہے یہ۔ حاتم طائی مطلب حاتم طائی، نیکی کر دریا میں ڈال۔ جو چیز دریا میں ڈالی تو وہ چیز ملنے والی تھوڑی ہے، وہ چیز دریا میں ڈالنے کے بعد چیز کو بھولنا ہی پڑتا ہے، اور ڈھونڈنے جاؤ گے تو اپنی جان گنوانی پڑے گی۔ دریا میں ڈھونڈنے کے لیے چیز جائیں گے تو ڈوبے گا آدمی، مرے گا۔ تو نیکی کر دریا میں ڈال، یہ مطلب یہ چیز ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نو حج ولیمہ، نو عمرہ ولیمہ، کوئی دعوت نہیں۔ میں تو اچھا ایسے لوگ میں بھی جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو بھی، لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب عمرہ کر کے آ گئے نا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ عمرہ کرنے گئے بھی اور عمرہ کر کے آئے بھی، کسی کو پتہ نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو۔ اب بعد میں سنتے اچھا یہ عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ ایسا بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کہ مطلب یہی چلن پڑ جائے۔ آدمی کہیں سفر میں جاتا بتاتا تھوڑی ہے، جیسے آدمی نماز ہی پڑھنے آتا ہے تو 8-10 گھر والوں کو بتاتے تھوڑی آتا ہے میں نماز میں جا رہا ہوں، میں نماز میں جا رہا ہوں، اور نماز پڑھ کے جا کر کے چائے ولیمہ کر لے کہ میں نماز پڑھ کے آیا تو چائے ولیمہ ہو جائے، یہ تھوڑی کرتا ہے آدمی، نہیں کرتا، اپنا چھپاتا ہے۔ تو ویسے ہی حج جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اگر صاحب حیثیت تو فرض ہے، اور جب فرض ہے تو آپ کو تو ادا کرنا ہے، اس کا ثواب کے لیے کرنا ہے، نہ کہ آپ کو یہ کہ چرچے ہوں۔ بہرحال لے کے بچنا چاہیے۔ میں مدرسے میں جب پڑھتا تھا نا، ہم لوگ جب دستار بندی ہوتی تھی تو دستار بندی کی دعوت کے لیے ایک چھپتا تھا، ایک کیلنڈر جیسا، اس میں ہمارے کے ساتھ میں پڑھتے تھے، انہوں نے کیلنڈر چھپوایا، ان کے خاندان کے کوئی حج کر کے آئے تھے، اس میں خاندان کے بڑے لوگوں کے نام لکھتے ہیں خوشی کے طور پر، تو وہ خاندان کے اس بڑے کا نام نا اس میں حاجی نہیں لکھوایا انہوں نے۔ اب حاجی نے صرف نام لکھوا دیا اور وہ آ گیا، جو پرچہ چھپ کے آیا نا تو بہت بڑا تماشا ہو گیا تھا۔ کیا تم کو پتہ نہیں میں حج کر کے آیا ہوں؟ کہاں مولانا بنے گا تو؟ مولانا بن کے آیا، تجھے پتہ نہیں میں حاجی ہوں، میرے نام کے سامنے تم نے حاجی نہیں لکھا ہے۔ اب یہ تماشا کرنے والا جو ہے نا وہ کیا ملے گا اس کو؟ مطلب یعنی ساری کوشش اسی پہ ہے کہ میرے نام کے سامنے حاجی ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ حاجی جو ہے نا اپنے نام کے سامنے خود سے اپنے آپ کو حاجی لکھے ہی نہ بالکل، اور نام بھی جب بتائے نا تو اپنا نام سمپل بتائے، بالکل سمپل بتائے، یہی بہتر ہے، یہی بہتر۔ شیطان نا وہ بالکل پڑا ہے لوگوں کو، ایک تو نیکی کرنے نہیں دیتا، اور نیکی کر لی ہے تو اس نیکی کو برباد کرنے کی کوشش میں پڑا رہتا ہے۔ پہلا تو کام اس کا کہ نیکی کرنے نہیں دیتا، اور جب کوئی نیکی کر لیتا ہے نا تو اس کی ساری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کی نیکی کو تباہ کر دو، برباد کر دو، اور وہ برباد اسی طرح کرتا ہے۔ ہمیں اپنی نیکی کو برباد کرنے سے بچانا ہے۔ لاکھوں خرچ کر کے گئے، اپنے پریوار سے دور، وطن سے دور گئے، اور آ کر کے برباد کر دیں۔ اللہ کرے کہ لوگوں کو ہوش آ جائے، عقل آ جائے کہ ہمیں نہیں کرنی یہ حج ولیمہ، نہیں کرنا عمرہ ولیمہ، نہیں کرنی کسی کو۔ خود کوئی آتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، یہ مطلب پرانا دور سے چلے آ رہا ہے کہ کوئی حج کو آتا ہے تو لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں، یہ پرانا زمانے سے، کوئی آج کا نہیں کہ لوگ ملنے جاتے ہیں۔ خود کوئی ملنے جا رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، خود کوئی ہاتھ چوم رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت کے پاس کوئی آتا اور کہتا میں حج کر کے آیا تو اعلیٰ حضرت ان کی آنکھوں کو، ان کی قدموں کو بوسہ دیتے تھے، جی آنکھوں کو بوسہ دیتے تھے، بولے ان آنکھوں نے میرے آقا کا روضہ دیکھ کر آیا، قدموں کو بوسہ دیتے تھے۔ تو خود کوئی کر رہا ہے تو الحمدللہ کرنا بھی چاہیے، جو حج کر کے آیا الحمدللہ۔ آپ جو چیزیں تصور کرتے ہیں وہ انہوں نے دیکھ کر آیا، چھو کر کے آیا، تو یہ حاجیوں کی ہاتھ چومنا جائز بھی ہے، لیکن یہ کہ حاجی صاحب کو خود سے یہ کوشش یا خود سے یہ پہل نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی آئے میرا استقبال کرے، کوئی آئے میرا ہاتھ چومے، کوئی آئے مجھے حاجی صاحب کہے، یہ فکر نہیں ہونی چاہیے، تو جا کے حج بچا رہے گا۔ ورنہ حال تو یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جو ہے نا، وہ ایک روایت ہے نا بہت مشہور روایت ہے، اس میں تو تمام لوگوں کے لیے بہت فکر ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا، پیشی ہوگی رب کی بارگاہ میں، شہید آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، وہ جب شہید آئے گا نا کہا جائے گا جہنم میں پھینکو اس کو، وہ کہے گا مولا میں لڑتے لڑتے مرا ہوں۔ اللہ فرمائے گا شہید اس لیے ہوئے تھے کہ تم بہادر کہے جاؤ، دنیا میں بہادر کہے جا چکے، جاؤ جہنم میں۔ عالم آئے گا، عالم حافظ کے لیے بھی یہ حدیث پاک میں ہے کہ جب عالم آئے گا اس کو کہا جائے گا اس کو بھی پھینکو جہنم میں، کہا جائے گا مولا میں نے علم حاصل کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا عالم اس لیے بنے تھے کہ مولانا کہا جائے، دنیا میں کہا جا چکا تمہیں مولانا، اب جاؤ جہنم میں۔ اسی طرح سارے جو سخاوت کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، یعنی ایک لمبی لسٹ ہے، اس میں بہت ساری بڑی بڑی نیکیوں کا ذکر ہے اس میں، اور سارے نیکوکار ان میں سے کہا جائے گا جاؤ جہنم میں۔ کہا جائے گا مولا ہم نے کیا تھا، کہے گا تم نے کیا تو تھا لیکن اپنی شہرت کے لیے کیا تھا، اپنے نام کے لیے کیا تھا،
تو وہ سب کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ عمل کرنا تو ہے لیکن دکھاوا نہیں ہونی چاہیے، شہرت نہیں ہونی چاہیے، حب جاہ نہیں ہونی چاہیے، میرے لیے لوگ کھڑے ہوں، میرے لیے لوگ کھڑے ہوں، میری تعظیم ہو، مجھے سلام کریں، یہ جو ہے نا یہ تباہی کا دروازہ ہے۔ اللہ کرے کہ اس سے بچنے والے بن جائیں۔ تو آپ نے سنا کہ اگر اعمال نامے میں دکھاوے کا معاملہ ہو نا تو فرشتوں کو کہا جائے گا پھینک دو اس کو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کو بیماری میں مبتلا فرماتا ہے، دیکھیے اللہ کتنا بڑا کرم فرمانے والا ہے، جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو انسان کے بائیں طرف والے فرشتے سے اللہ فرماتا ہے تو اس کے گناہ لکھنے سے اپنا قلم کو اٹھا لے۔ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو جو گناہ لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے قلم اپنا بند کر کے رکھ دو، اور جو نیکی لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں ان سے اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ بیمار ہو گیا ہے، بستر پر ہے، یہ جب صحیح تھا تو جو جو نیکی کرتا تھا اب نہیں کر پا رہا ہے، پھر بھی ثواب لکھتے رہے۔ الحمدللہ، کیا میرے رب کریم کا فضل ہے، رب کریم کا کتنا احسان ہے کہ آدمی نیکیاں نہیں بھی کر رہا ہے لیکن صحت کے دنوں میں کرتا تھا، نہیں کرنے کے بعد بھی ثواب دے رہا ہے۔ اتنا بڑا رب کریم کا فضل ہے الحمدللہ۔ تو یہ کرامن کاتبین کے بارے میں الحمدللہ تفصیلات ہم لوگوں نے سنا۔ آخری بات سنیں کرامن کاتبین، کئی بار میں نے سنا ہے لیکن موضوع کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ جب آدمی انتقال کرتا ہے نا تو جو نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا مولا ہمارا کام اب ہم کہاں جائیں؟ جن کے اعمال نامے میں لکھتے تھے وہ تو انتقال کر گیا، آسمانوں پہ آ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے آسمانوں پہ جگہ نہیں ہے، آسمان بھرے پڑے ہیں فرشتوں سے۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں مولا زمین پر کہیں کوئی ٹکڑا مل جائے، ہم زندگی بھر تیری عبادت میں گزار دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے زمین بھی فرشتوں سے بھری پڑی ہے، وہاں پر بھی تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا پھر جائیں کہاں؟ اللہ فرماتا ہے کہ جس بندے پر مقرر تھے، جس بندے کے ساتھ تھے وہ مر گیا، اس کو جہاں دفنا دیا گیا نا اس کی قبر کے پاس کھڑے رہو، قیامت آنے تک میرا ذکر کرو اور اس کا ثواب اس بندے کو پہنچاتے رہو۔ سمجھے کیا فضل ہے؟ ہمارا بیٹا جائے نہ جائے، ہمارا بھائی جا نہ جائے، اللہ نے جانے کے لیے ایک فرشتہ کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے، یعنی کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کروڑوں ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ کس کا بیٹا جا کے پڑا رہتا ہے قبر کے پاس؟ کس کے اولاد، اس کے بھائی، خاندان والے قبر کے پاس جا کے پڑے رہتے ہیں؟ جاتے بھی ہے تو چند منٹ کے لیے گئے، اس کے بعد پیٹ پھیر کے واپس آ جاتے ہیں۔ قبر کے پاس کھڑا ہونا دیر تک کس کو نصیب ہے؟ کچھ آتا جاتا بھی تو نہیں ہے کیا بیٹھ کر کھڑا ہو کر کے پڑھتا رہے گا، گیا تھوڑی دیر جو کچھ پڑھا پڑھو واپس آ جاتا ہے۔ ہمارے اپنے گئے واپس آ گئے، اللہ نے فرشتہ کنٹینیو کھڑا کر رکھا ہے کہ میرے بندے کے لیے پڑھتا رہے۔ اس لیے آل و اولاد اپنے گھر والوں کے لیے کرنا چاہیے لیکن اس سے زیادہ اللہ کے لیے کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارا اپنے گھر والوں سے زیادہ خیال رکھ رہا ہے الحمدللہ۔ تو یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ ایسے فرشتے اللہ نے پیدا کر رکھا ہے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد یہ حدیث پاک دیکھیں، حدیث پاک حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کننا جلوسا عند النبی علیہ السلام اذا انظر الی القمر لیلۃ البدر۔ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، آقا بھی تشریف فرمائے، اور رات تھی 14ویں کی چاند کی، چاند کی 14 تاریخ تھی، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ فقال انکم سترون بکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر۔ 14ویں کا چاند ہے، آسمان بالکل صاف ہے، کچھ بھی بادل نہیں ہے، چاند چمکتا دمکتا دکھ رہا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا چاند دیکھ رہے ہو؟ فرمایا کہ جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو نا قیامت کے دن ویسے اپنے رب کو دیکھو گے۔ الحمدللہ، ایک دم کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ 14ویں کا چاند ہو، آسمان میں بادل بالکل نہ ہو تو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ کوئی دقت نہیں۔ رب کریم کو بندے جو ہے نا قیامت کے دن ایسے دیکھیں گے۔ کیا سما ہوگا وہ، کیا وقت ہوگا کہ جس رب کو بن دیکھے ہزاروں سجدے کر دیے نا اس رب کو اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن دیکھیں گے۔ کیا سما ہوگا، کبھی محسوس کریں اس بات کو، کبھی فیل کریں کہ الحمدللہ کیا وقت ہوگا کہ اپنے رب کو دیکھنے کا موقع نصیب ہوگا۔ اور فرمایا لا تدامون فی رؤیتہ، اللہ کو دیکھنے میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، کوئی دقت نہیں ہوگی۔ رب کا نور نظر آئے گا اور بندے کی آنکھوں میں وہ طاقت رب کی طرف سے ہوگی کہ بندہ بلا جھجک بلا تکلیف کے اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ اور
فرمایا کہ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ۔ آقا نے فرمایا کہ رب کو دیکھنا ہے تو کرو یہ کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز ضرور پڑھا کرو، فجر اور عصر کی نماز۔ پھر آیا وہی بات، فرشتوں کے معاملے میں وہی نماز کی بات آئی، اور اس میں بھی رب کو دیکھنے کی جب بات آئی نا تو بات یہ آئی کہ رب کو دیکھنا ہے تو رب آقا نے ترغیب دیا، ابھارا کہ رب کو دیکھنا ہے تو عصر اور فجر جو ہے اس نماز کو نہیں چھوڑنا۔ اس نماز کی یہ دونوں نماز کی تاکید اس لیے بھی ہے کہ حضور سے پہلے 5 وقت کی نماز اسی امت پر فرض ہے، اس امت سے پہلے تمام امتوں پر تقریباً 2 ہی وقت کی نماز ہوتی تھی، 2 ہی وقت کی ہوتی تھی، یہی 2 وقت، سورج نکلنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے۔ یہ 2 وقت کی نماز رب کو بہت پسند ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی امت پر یہی 2 وقت کی نماز تھی۔ تو یہ 2 وقت عبادت کا بہت پرانا ہے، ان 2 وقتوں میں خدا کی عبادت کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ کا دیدار، قیامت کے دن رب کریم کا تو دیدار ہوگا نا، اس دیدار پر کئی بار ہم لوگوں نے باتیں سنی ہیں، اللہ تعالیٰ بس اس دیدار پر کرم فرمائے۔ اور کیسی زیارت ہوگی، آئیے قرآن پاک کی کچھ آیتیں سنیے۔ پارہ 29 سورہ قیامہ کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے، اللہ فرماتا ہے کچھ منہ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے ہیں۔ جب رب کو دیکھیں گے نا تو چہرے پہ تازگی آ جائے گی۔ آدمی کام کر کے جب صبح شام کو گھر آتا ہے، اپنے بچے مسکراتے ہوئے ابو کر کے آتے ہیں، تو دیکھیے اس باپ کے چہرے کو۔ اب اپنی اولاد کو دیکھیں تو چہرے کی بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، جب خدا کو دیکھیں گے تو چہرے کی تازگی کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم پر اور زیادہ عنایت کروں؟ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ پوچھے گا اور چاہیے؟ تو وہ بندے عرض کریں گے، مولا کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی؟ مولا بہت کچھ دیا تو نے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے ایسا کہیں گے نا تو آقا فرماتے پھر پردے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ جو فرمائے نا اور دوں، تو اور کیا دے گا؟ پردے اٹھائے جائیں گے، اور جب پردے اٹھائے جائیں گے پس جنتیوں کو ان کے رب کریم کے دیدار سے بڑھ کر کوئی محبوب اور پسندیدہ نعمت عطا نہ کی گئی ہوگی۔ جب بندے اپنے رب کو دیکھیں گے نا جنت میں تو جنت کی ساری نعمت میں کسی نعمت میں وہ لذت نہ ہوگی جو لذت خدا کو دیکھنے میں حاصل ہوگی۔ بندے کو مزہ آ جائے گا، اپنے رب کو دیکھے گا نا، جنت کی ساری نعمت پھیکی، رب کا دیدار اس میں جو لذت ہے وہ لذت کسی میں نہ ہوگی۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حجابات اٹھا لیے جانے سے مراد یہ ہے کہ آنکھوں کے لیے دیدار باری تعالیٰ سے جو کچھ رکاوٹ ہے اسے اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ اس کی عظمت و جلال کے نور کا مشاہدہ کریں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ پاک ایک منادی کو بھیجے گا جو ایسی آواز میں آواز لگائے گا جسے آگے اور پیچھے سب لوگ سنیں گے۔ وہ کہے گا، اے جنتیو، بے شک اللہ کریم نے تم سے بھلائی اور زیادت کا وعدہ فرمایا ہے۔ بھلائی سے مراد جنت اور زیادت سے مراد اللہ کا دیدار ہے۔ الحمدللہ اللہ کا دیدار ہوگا قیامت کے دن، یہ تو الحمدللہ یہ ایمان بخش فرحت بخش بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار جن لوگوں کو بھی جو بھی جنت میں جائے گا الحمدللہ ان کو حاصل ہوگا۔ جنتی ہر جنتی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آخری حدیث پاک آج کے درس کی، اور اس پر کچھ باتیں سنتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کتاب التوحید کی ہی ہے، اور یہ حدیث پاک حضرت سیدنا قیس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن قیس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قال جنتان من فضۃ آنیتہما وما فیہما وجنتان من ذہب آنیتہما وما فیہما۔ لوگ سونا چاندی کے لیے دنیا میں کیا نہیں کرتے، کسی کو چاندی مل جائے، سونا مل جائے، کیا کیا نہیں ہوتا۔ کہیں کسی کو تھوڑا سا بھی ہلکا پھلکا بھی پتہ چل جائے نا کہ فلاں جگہ سونا دفن ہے، اب تو ٹھیک ہے رات کی نیند اڑ جائے گی اسی کو تلاش کرتے کرتے، چاندی دفن ہے، یا ابو نے کہیں پر کسی کو پتہ چل جائے کہ ابو نے گھر میں کہیں دفن کیے ہیں تو وہ تو پورا گھر کھدوا دے کہ کہیں تو مل جائے۔ لیکن اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کر رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن قیس نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ جنتان من فضۃ، اللہ نے 2 جنت چاندی کا پیدا کر رکھا ہے۔
پوری جنت چاندی کی ہے. اور صرف جنت ہی نہیں، وَآنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، جنت میں جو برتن ہیں وہ بھی چاندی کے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب چاندی کا. جنت بھی چاندی کی، جنت کے برتن بھی چاندی کے، در و دیوار سارا کچھ اللہ چاندی کا پیدا کر رکھا ہے. وَجَنَّتَانِ مِن ذَهَبٍ، اور اللہ نے 2 جنت سونے کا پیدا کر رکھا ہے. تو سونے کا، پوری جنت سونے کی ہو. اب غور کریں کیا حال ہوگا. سونا جو ہے نا، واقعی میں جو سونا ہے، آج کل تو سونا اللہ ہی رحم کرے، واقعی میں جو سونا ہے نا اس کو جب تپا کر کے کوئی چیز بنائی جاتی ہے، اب پھر دیکھو اس چیز کی اہمیت. آج کل تو وہ کاریگری کے چکر میں، زیور بنانے کے چکر میں کیا کیا ملاوٹ کر کے چل رہا ہے، دنیا چل رہی ہے. لیکن واقعی میں جو صرف خالص سونا ہے نا، وہ سونا ہی ہے. پھر اب اللہ کے یہاں کا سونا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، دنیا کا سونا تو لگتا ہی نہیں ہے. اب جنت جو ہے پورے سونے کی، وما فیہما آنیتہما وما فیہما، اس جنت کے برتن بھی سونے کے، اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ سونے کا ہے. وما بین القوم و بین ان ینظروا الی ربہم، اور جو جنت میں، یہ سونے چاندی کے جنت میں جو لوگ ہوں گے نا، وہ جنتی اور اس کے رب کے بیچ صرف کبریائی کا پردہ ہوگا اور کچھ نہ ہوگا. بندہ جب چاہے گا اپنے رب کا دیدار کرے گا. الحمدللہ سونے اور چاندی کے جنت. غور کریں اللہ نے کیا پیدا کر رکھا ہے. اب یہ کہ مسلمان جنت مانتا تو ہے، لیکن ماننا ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور اس انداز میں جینا کہ میں جنت کی خواہش بھی ہے ایک الگ چیز ہے. جنت کے بارے میں سنتے ہیں، مانتے سمجھتے تو ہیں، لیکن زندگی بھی تو ڈھالنا ایسا ہے کہ یہ جنت کو پانے کی کوشش کرنا ہے. زندگی جینے کے انداز سے بھی تو لگے کہ جنت پانے کے لیے بندہ جی رہا ہے، اور اس کے لیے تو بندے کو کوشش کرنی پڑے گی. جنت کے برتن کیسے دیکھیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ 29 پارہ 29 سورہ دہر کی آیت نمبر 15-16 میں فرماتا ہے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا. دور ہوگا، کوئی ایک برتن تو نہیں گھر والے ایک برتن لے کر آئے ہیں، نہیں، برتنوں کا دور ہوگا. دور مطلب ہزاروں برتن آئیں گے، اور ہزاروں برتن میں ہزاروں قسم کے کھانے، اور ہزاروں برتن میں جو ہزاروں قسم کے کھانے ہیں نا، سب کی الگ الگ لذت ہوگی. کون سا راجہ مہاراجہ کس بادشاہ کی بات ہے. دنیا میں کسی کے یہاں ٹھیک ٹھاک راجہ شاہی ہو تو لوگ اس کے راجہ شاہی کی تاریخ لکھتے ہیں. ساری راجہ شاہی پیچھے ہوگی جنت کی نعمتوں میں. اللہ فرماتا ہے جنتی برتنوں کا دور ہوگا جو شیشے کے مثل ہو رہے ہوں گے. کیسے شیشے؟ چاندی کے ساقیوں نے انہیں پورے اندازے پر پرکھا ہوگا. یعنی چاندی کے برتن ہوں گے لیکن انداز شیشے کی طرح ہوگا. کیسا پرکھا ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے. دیکھیے کیا مطلب. جیسے شیشے کا برتن ہوتا ہے نا، شیشے کے برتن میں آر پار نظر آتا ہے، جنت میں چاندی کے برتن میں آر پار نظر آئے گا. سوچئے چاندی کو کیسا ڈھالا گیا ہوگا. چاندی کو ایسا ڈھالے ہوں گے فرشتے کہ اس چاندی کے برتن کے آر پار دکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ پارہ 25 سورہ زخرف آیت 71 میں فرماتا ہے، ان پر دورہ ہوگا سونے کے پیالوں اور جاموں کا. سونے کے پیالے اور سونے کے جام ہوں گے جو بندے کے پر دورہ کریں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا، وہ برتن چاندی کے ہوں گے اور ان کی چمک اور صفائی شیشے کے جیسی ہوگی، اور وہ جنتی فرد کی ہتھیلی کے برابر ہوں گے. حضرت سیدنا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اگر تم دنیاوی چاندی لے کر اسے کوٹ کوٹ کر مکھی کے پر کی طرح کر دو تب بھی اس کے باہر سے پانی نہیں دیکھ پاؤ گے. جنت کے برتن سفید چاندی کے ہوں گے جو صفائی میں شیشے کی طرح ہوں گے. الحمدللہ. اور اس میں موجود پینے کی چیز باہر سے نظر آ رہی ہوگی. عبداللہ ابن عباس ہی کہتے ہیں کہ جنتی چیزوں سے کچھ نہ کچھ مشابہت رکھنے والی چیز تمہیں دنیا میں دی گئی ہیں سوائے چاندی کے برتنوں کے، کہ چاندی کے برتن جنت کے جو آر پار دکھنے والے ہوں گے وہ دنیا میں ایسے نہیں ہیں. الحمدللہ. غور کریں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں ہم سب کے لیے پیدا کر رکھا ہے. جنتی، یہ تو برتن سنے آپ نے نا، جنتی کے خادم بھی بے شمار ہوں گے. جب آدمی جنت میں جائے گا خدمت گزاروں کا معاملہ کیسا ہوگا. دیکھیے اللہ تعالیٰ پارہ 27 سورہ طور کی آیت نمبر 24 میں فرماتا ہے، اور ان کے خدمت گزار لڑکے ان کے ارد گرد پھریں گے گویا وہ موتی ہیں چھپا رکھے گئے. جنتی لڑکے ہوں گے اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا خدمت کے لیے. وہ جو لڑکے ہوں گے نا، ایسا لگے گا کہ کوئی موتی ہے، یہ چھپا کے رکھا جاتا ہے نا کوئی موتی، ایسے موتی جیسے وہ لڑکے خدمت گزار دکھیں گے. پارہ 29 سورہ دہر کی آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے، اور اس کے آس پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، جب تو انہیں دیکھے تو انہیں سمجھے کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے.
حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ادنا درجے کے جنتی کی خدمت پر 1000 خادم ہوں گے. جو ادنا درجے کا جنتی ہو، اعلیٰ درجے کے جنتی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا اس کے پاس خدمت گزار کتنے ہوں گے؟ 1000 خدمت گزار. اور ہر خادم الگ الگ کام پر مقرر ہوگا، ہر خادم کا اپنا ایک کام ہوگا. اور پارہ 29 سورہ دہر کی آیت 19 میں اللہ فرماتا ہے جب تو انہیں دیکھے تو انہیں سمجھے کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے. اور انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا سب سے ادنا درجے والے جنتی کی خدمت کے لیے 10,000 خادم ہوں گے. اس حدیث پاک میں 10,000 خادم ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ادنا درجہ کے جنتی کی خدمت میں صبح و شام 15,000 خادم ہوں گے. حالانکہ ان میں ادنا کوئی نہیں، ہر خادم کے پاس ایسی عمدہ چیزیں ہوں گی جو دوسرے کے پاس نہ ہوں گی. ایسی چیزیں ہوں گی دوسروں کے پاس نہیں ہوں گی. ہر ایک کے پاس الگ الگ نعمتیں ہوں گی. جو جنتی لے گا ان نعمتوں سے الحمدللہ فیضیاب ہوگا. جنت میں اور کیا کیا ہوگا تھوڑی سی اور سنتے ہیں. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سعدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں، کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ سوال تو ہے. لوگوں نے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ تو رسول کریم نے فرمایا اگر اللہ پاک نے تجھے جنت میں داخل فرمایا نا تو جنت میں تیرے لیے یاقوت کا گھوڑا ہوگا. یاقوت کا گھوڑا ہوگا جس کے 2 پر ہوں گے اور تو جہاں چاہے گا وہ تجھے اڑا کر لے جائے گا. کیا پیدا کیا اللہ نے. اور سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ تو نبی کریم نے فرمایا اگر اللہ کریم نے تجھے جنت میں داخل فرمایا اور تو نے چاہا کہ تو سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہو تو جو تجھے اڑا کر وہاں لے جائے جہاں تو چاہے تو تو اس پر سوار ہوگا. ایک اور شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کیا جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ تو آپ نے اس سے وہ بات نہ کہی جو پہلے والے سے کہی تھی، بلکہ ارشاد فرمایا اگر رب کریم نے تجھے جنت میں داخل فرمایا تو جنت میں تجھے ہر وہ چیز ملے گی تیرا نفس جس کی خواہش کرے گا اور جس سے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. جو بھی چیز دل خواہش کرے گا وہ چیز ملے گی. بھی کل ہی مجھ سے کسی نے پوچھا تھا، ہو سکتا ہے اسی علاقے کا ہوگا، اس نے پوچھا تھا کہ جنت میں کیا گٹکا بھی کھانے کو ملے گا؟ یقیناً وہ اسی علاقے کا ہوگا مجھے لگ رہا ہے. یہ کل ہی کسی نے مجھ سے پوچھا تھا. اب آپ غور کریں آدمی کیا کیا سوچتا ہے رب کریم کے بارے میں. تب یہ آقا کریم علیہ السلام سے جو پوچھے نا کہ کیا اونٹ بھی ہوں گے، کیا گھوڑے بھی ہوں گے، تب یہ کھانے کو ملنے والا یہ کھائے گا کہاں، تھوکے گا کہاں؟ جنت کا معاملہ غور کریں، صاف صفائی کے معاملات وہاں پر ہوں گے. یعنی آدمی بھلے جنت کو پانے کی کوشش کرے نہ کرے لیکن ہوگا کیا، ملے گا کیا، اس کی بڑی تفتیش ہوتی ہے. جنت کو پانے کی خواہش ہونی چاہیے. جنت مل جائے گی تو سارا کچھ مل جائے گا. اور جنت ابھی ملنے کا معاملہ یا اس کو پانے کی کوشش تو نہیں ہو رہی ہے لیکن دیگر چیزوں کی کوشش بندہ ضرور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کہ رب ہم سب کو توفیق دے کہ جنتیوں جیسا جو عمل ہے نا وہ کرنے والے ہم لوگ بن جائیں. جنتیوں جیسا عمل بھی ہونا چاہیے. 2 روایت بس سن لیتے ہیں. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو جنتی کی عزت افزائی کی جائے گی. جنتی کی آپ کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو عزت افزائی ہوتی ہے نا، جنت پہ عزت افزائی ہوگی. کیا عزت افزائی ہوگی؟ جب عام لوگ جنت میں جائیں گے تو فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، آئیے تشریف لائیے، آئیے تشریف لائیے. بس آپ غور کریں فرشتے کھڑے ہوں گے اور جنتیوں کو استقبال کرا کر ان کے مقام تک چھوڑ آئیں گے. آپ کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں میزبان ہی خود کھڑا رہتا ہے تو آپ کو مزہ آ جاتا ہے کہ یار میزبان خود کھڑا تھا ہمارے لیے. آپ گھر میں آ کے بھی بولتے ہیں کہ فلاں کے یہاں گیا تھا بندہ خود کھڑا تھا جب میں گیا تھا. تو ایک ہوتا ہے نا کہ اب یہ ہونا بھی چاہیے کہ مہمان آ رہا ہے تو استقبال ہونا چاہیے. اب غور کریں جنت میں جب جائیں گے نا تو اللہ کے فرشتے استقبال کر رہے ہوں گے. اور حضور فرماتے ہیں جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو میرا رب میرے استقبال کے لیے ہوگا. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں جب میں میرے رب کو دیکھوں گا تو سجدے میں چلا جاؤں گا. رب الحمدللہ رب ہے لیکن ہمارے حضور جو ہے نا کبھی بندگی نہیں بھولے. کمال کی بندگی یہ ہے کہ جنت میں ہیں اور جنت میں رب استقبال کر رہا ہے. ہم اور آپ ہمارا کوئی بڑا استقبال کرتا ہے تو آگے بڑھ کے جا کر کے خوش ہوتے ہیں. یہاں بھی خوشی تھی لیکن حضور کی خوشی جو ہے نا وہ بندگی لائی. جب دیکھا میرا رب استقبال کر رہا ہے تو وہاں بھی حضور سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے حضور.
وہاں بھی بندگی نہیں بھولے. جنت میں رب استقبال کر رہا ہے لیکن بندگی نہیں بھولا سر سجدے میں. اللہ فرمائے گا محبوب سر اٹھاؤ, اب سجدے کی جگہ نہیں بلکہ دنیا میں جو سجدے کیے اس کے بدلے لینے کی جگہ ہے. الحمدللہ استقبال ہوگا, جنتیوں کی عزت افزائی ہوگی. ان کے پاس سرخ یاقوت کے گھوڑے آئیں گے. وہ گھوڑے ایسے ہوں گے جو نہ پیشاب کریں گے نہ لید کریں گے. وہ ان پر سوار ہو کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. جب وہ اللہ کو دیکھیں گے تو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے جنتیوں اپنے سر اٹھاؤ, میں تم سے راضی ہوں, کبھی ناراض نہ ہوں گا. جنتی بھی رب کو سجدہ کریں گے وہاں بھی رب کو دیکھ کر. اے جنتیوں اپنے سر اٹھاؤ, یہ عمل کی جگہ نہیں, یہ ہمیشگی اور نعمتوں کا گھر ہے. چنانچہ وہ اپنے سروں کو اٹھائیں گے, اللہ کریم ان پر خوشبو کی بارش فرمائے گا. خوشبو کی بارش ہوگی جنتیوں پر. پھر وہ اپنے گھروں کی طرف, جنتوں کی طرف جب پلٹیں گے وہ مشک کے ٹیلوں کے پاس سے گزریں گے تو رب کریم ان ٹیلوں پر ہوا بھیجے گا جو ان کے چہروں پر مشک کا چھڑکاؤ کرے گا, حتیٰ کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف اس حال میں لوٹیں گے کہ وہ اور ان کے گھوڑے مشک سے معطر اور معنبر ہوں گے. کیا سما ہوگا اور کیا منظر ہوگا. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جنتی نعمتوں میں ہوں گے کہ ان کے لیے ایک عظیم الشان نور چمکے گا. وہ اپنے سروں کو اٹھائیں گے کہ کیسا نور ہے تو دیکھیں گے کہ ان کے رب کریم نے ان پر تجلی فرمائی ہے. ارشاد فرمایا گیا اے جنتیوں تم پر سلام ہو. اللہ تعالیٰ جنتیوں پر سلام بھیجے گا, فرمائے گا جنتیوں تم پر سلام ہو. اسی کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا سلام قولا من رب الرحیم, ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا. اس کا یہی معنی ہے. اور پس اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا اور بندے اللہ اپنے رب کا دیدار کریں گے, حتیٰ کہ جب تک وہ دیدار کرتے رہیں گے اس وقت تک جنت کی کسی نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. پھر وہ ان سے حجاب میں ہو جائے گا لیکن اس کا نور اور برکت ان پر اور ان کے گھر والوں پر باقی رہے گی. اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنا دیدار, جنت کی نعمتیں کیا کیا نہ پیدا کر رکھا ہے. بس بندوں کو چاہیے کہ ان نعمتوں کو پانے کی کوشش میں لگا رہے, زندگی ایسی گزارے کہ وہ جنت کی نعمتیں حاصل کرنی ہیں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ